بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا شپا بند کر کے اچھا پڑھو یا دلے سے پڑھو سورہ نہ پڑھو یا بغیر سور تو پڑھو یہ دوسری مرضی میں تو مجبور نہ کرنا لیکن سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے درود و سلام نظرانہ پیش کرو اپنی گپ شپ کو بہت ضروری کر رہے کہ محفل مکی استفاد کر کے ساتھ یہ کچھ جو بھی زیادہ ضروری تو بات پوچھ کے بعد مان کے کر کے مڑ کے آ کے بعد محفل شریف ہو جائے لیکن محفل ذکر علی بیت ذکر اللہ و رسول چونکہ جاری رہے سی کہ اس وقت نظر انداز کر کے اپنی گل کرا دینی نہ ہوئے بھی بیعت بچ نہ آوائے محبت نہ درود پاک صلی اللہ علیہ یا چھیڑنا ہمیں دنیا
نانے سچے کبھی کم پیڑا ہو گیا میں دھڑا میں ڈال نانا ہے نبی اپنا ہمیں ہے کربلا شاہ است حسین پہلے مذہبی لانا سمجھنا بھی شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین
میرے یمین و یسار جمیع علماء کرام، میں تقریباً 99% علماء کے اسماء گرامیہ سے واقف ہوں، لیکن اب جن کا نام لینے اکٹھے ہوئے ہیں ان کے ناموں پہ سب کے ناموں کو قربان کرتے ہوئے قاری ندیم صاحب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کی زیارت کا موقع عطا فرمایا۔ یہ وہ شکریہ نہیں جس شکریہ کے بدلے میں دوبارہ ڈیٹ دی جاتی ہے، یہ وہ والا نہیں، خوش آمدید شکریہ نہیں ہے۔ اس حوالے بڑے پیارے بڑے سونے بڑے چنگے بچے بیٹھے میرے نیڑے کہ گلا نہیں سمجھ وہ اس واسطے کہ اس آبادی سے مسجد آبادی تسلی رونقاں علماء کی موجودگی یقیناً علماء اس علاقے کے جتنے علماء بنے سارے کردار انہوں نے محنت اور بالخصوص حضور قبلہ شیخ الحدیث اور مناظر اسلام حضرت پیر سید زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے خدمات انہوں نے نتیجہ بھی لازمی کا نظر کرنا سید احمد شاہ صاحب اور دیگر بلال صاحب خطیب یہ اتنے سارے بندے کئی باری تاکہ ڈر بھی لگا کئی باری تاکہ حوصلہ بھی آنا کہ میں جتنے زیادہ علماء ہوا ماں ڈر نہیں لگنا ماں حوصلہ آنا کیونکہ ماں یہ سے کہ بھائی المومن میرا دل مومن واسے آئینہ جو دنیا آپ ہونا جیجا تو یہ بھی تکینا تو اپنا آپ نظر آنا میں بالکل علماء جتنے بھی نام سنت نے اسے بھامیں کوئی نکا عالم ہے بھامیں کوئی بڑا عالم ہے تو بھامیں بہت تکڑا خطیب ہے بھامیں کوئی بہت سادہ یا رسول اللہ آنکھنے والا میڈے سے ارتاج ہے میڈے واسے بہت بڑا سرمایا اور ماں یہ حوصلہ ہویا تقریب جو شاہ اور ماں تھوڑی جی گائیڈ لائن کی تھی وہ ماں آپ بھی اندازہ ہونا اس اگے 10 ماہ کو 4 پروگرام انہیں شہادت بھی نہیں بیان ہوئی کہ شہادت کو بیان کریں اچھا یہ میں ایک جملہ پڑھا حضرت محدث اعظم محدث پاکستان مفتی سردار احمد صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ انہاں کدھر تقریر رہی تھی لوگ کہیں جی آقا انہاں کا جی ذرا مستند تھی شہادت بیان کریں ان جو خطبہ پڑھا رہے خطبہ پڑھنے کے بعد انہیں تقریر سن کی انہاں کا آقا حسین دین اسلام کی سربلندی کے لیے نانا کا مدینہ چھوڑ کر مکہ گئے مکہ سے پھر کربلا میں آئے جہاں انہیں بے دردی سے شہید کر دیا اس سے زیادہ مستند ترین شہادت اور کوئی اگر مستند ترین ہے تو یہی ہے باقی روایات کا سہارا لینا پڑتا ہے اور وہ مجبوری ہے دو قسم کی لوگوں کے کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ سوال کرتے ہیں کہ جب آل بیت سارے شہید ہو ایک زین العابدین بچے جو خیمے کے اندر میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا اور اسی معلوم سے جب ایک زین العابدین جو خیمے کے اندر تھے صرف وہ بچے تھے بیویاں ساری پردے دار تو یہ روایات بیان کس نے کی جو آپ لوگ بیان کرتے ہو قیام اور رخی نے اگر کہتے ہو کہ یزیدیوں نے بیان کی تو یزیدی کیا اس اعتبار کے قابل ہے کہ ان کی روایت کو مانا ہے سب سے پہلے اس اعتراض کا جواب آپ کی خدمت درج کرنے لگا کہ اہل بیت سارے یک بار کی میدان کربلا میں ایک ساتھ میں کھڑے ہو کر شہید نہیں ہوئے وقتاً رفتہ جو شہید ہوتے رہے جوں وہ شہید ہوتے تھے باقی جو موجود تھے وہ ان کی شہادت اور ان کی جرت کو دیکھتے رہے ان کے کردار کو دیکھتے رہے اور نسائر خانہ کو آ کر بتاتے رہے کہ قاسم کیسے لڑ کے آیا ہے علی اکبر کیسے لڑ کے آیا ہے عباس نے کیسے اپنی جوانی لٹائی ہے محمد ابن علی کیسے لڑے اور حضرت عمر ابن علی حضرت ابو بکر ابن علی کیسے لڑے حضرت جعفر ابن علی کیسے لڑے حضرت محمد اور حضرت عبداللہ ابن علی کیسے لڑے یہ سارے وہ دیکھتے رہے اور بتاتے رہے ان تک یہ معاملات منتقل ہوتے رہے دوسری بات اگر میں آپ پوری سن کر کے رائے قائم کریں تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ 22,000 تھا یا وہ 18,000 کا لشکر تھا یا وہ 40,000 کا تھا وہ حضرت حسین کے حق میں اگر وہ ان سے نہیں بھی لڑے تو کچھ ایسے لوگ ادھر موجود بھی تھے حضرت حر کی طرح اور جرت کر کے ادھر آ گئے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو صاحب ایمان بھی تھے اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جنگ ہو اور اس کا نتیجہ اور اس کا ثبوت یہ خود ابن زیاد کے لفظوں سے ہے جب حضرت قیس بن مسعود سیدابی جو جاسوس بن کر گئے تھے انہیں پکڑا گیا کوفہ میں
حضرت قیس بن مسعود امام تبری نے لکھا امام علی مقام نے انہیں بنا کر جاسوس بنا کر بھیجا تھا کوفہ میں اور جب پکڑے ظاہر ہے جب حالات خراب ہو تو پھر ناکابلیت ہوتی ہے پھر جگہ جگہ پولیس چھاپے تو لگاتی ہے آج یہ جمعہ سے لے کر آپ تک ہمارے بھی پیچھے بھاگتی رہی ہم بھی بچ بچا کے آپ لوگوں کے پروگراموں کے لیے اپنے آپ کو بچا ہی رکھا ہے فی الحال اور جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو چلے بھی جاتے ہیں پہلے دیکھا ہے پھر چلے جائیں گے تو ناکہ بندی تھی وہ پکڑے گئے قیس بن مسعود پنجابی میں آپ کو سناؤں گا اور ٹھوس والی سناؤں گا فی الحال یہ بات سنے میری اردو کہ جب پکڑے گئے تو وہ سپاہیوں نے پوچھا کہ نام کیا ہے قیس ہے قیس بن مسعود اسد علی کہاں سے آئے ہو حسین کے قافلے سے آیا بولا بولیو زبان جو جو کردار ہے نا وہ دے حساب نہ تے جن بندا ظاہر مجھے میں تے تسی حق ادا کر ہی نہیں سکتے نہ میں سنان تے نہ تسی سنان لیکن اپنے مزے نال بولنا اس نیت نال کوئی ثواب اکٹھا ہو جائے ہمیں ہولی بولو میں نہیں اندر زور لاؤ بابا سے بلند کہے دل چاہ دے وہ ثواب اکٹھا ہوئے اے نیت خالی نام کیا ہے قیس بن مسعود اسد علی کہاں سے آئے قافلہ حسین سے کیوں خیر ہوئے کدھر آئے جناب میں جاسوسی کرنا ہے تسی کھڑا کہ میں کھو ذرا حسینی آتا دشمن پکڑ کے کھڑوتے سدھا وہ پھاڑ کے سدھا لینے زیاد کو کہتے رسول جی کے کھڑے ایک ہی پر کہہ دیں ہاں بھائی کیا نام ہے قیس کہاں سے آئے قافلہ حسین سے چلیہ نہیں کوئی دیکھنے جاؤ وہ سب ہیں قافلہ کیوں جناب نے بھیجا ذرا میں کوفہ دے حالات جاسوسی ذرا بڑی کروں وہ سب تھا حسین چلا معذرت حسین پتہ ہی کوئی نہیں نہ حسین پتہ دے نہ تو پتہ وہ جاسوس ہے جی میں جڑا جاسوس بننا وہ سارے سے پہلے اپنا رنگ بٹھانا اپنا روح بٹھانا بامے جناب علی وہ لیفٹیننٹ ہوئے کپتان ہو سی میجر ہوئے لیکن کدے بکانے چاہ کے جناب پھیریا بن کے بکانے پہ بچے نہ ہو سی کدے جناب بریوڑیاں پہ بچے کدے سکریمہ پہ بچے نہ ہو سی کوئی حمام بنا کے باہر پہ کٹے نہ ہو سی کوئی جتیاں پہ کٹے نہ ہو سی جاسوس ہے رنگ بٹے سی روح بٹے سی نام بٹے سی شعبہ بٹے سی تے اگر پکڑے مجھے کرنے ہمارے ویسی بسیسی نہیں کہ میں افلیشن کے حسین پتہ ہی کوئی نہیں تو جاسوس بڑھایا نہ تو پتہ نہ حسین پتہ کوئی جاسوس ایسا نہیں بنتا ساری بات ایک ساتھ بتا رہے ہو اب قیس بن مسعود کا حسین کا غلام بنا فرمایا ابن زیاد یہی فرق ہے حسین میں اور یزید میں یزید جھوٹا تمہیں جھوٹ سے کہتا ہے حسین سچا میں سچ سے وہ جی گل میں سمجھ کرنا چاہنا نا وہ اس پہ توجہ کرنی اس تک ہو سکتا ہے جنہاں نپا بھی پیاد بات بھی نہیں کھڑا ہوا قیامت تک حسین سے کھڑا ہی تیار حالات جے جی عمر کھڑنا ہے جی جھوک کے نہیں اوکڑ کے نہیں ابن زیادہ کوئی چیز تو پہ گلہ کرنا تو اپنی جان نہیں پیاری اس کا جان کہاں نہیں پیاری جان تمام بھی پیاری اس تکل اس کا جان پیاری اس بات کو کام پڑھ رہے اس کا جان بچانی ہے حضرت قیس بن مسعود بلا ہمارا بچانی اس کا کام کرنا پہنچی اور ہمارا کرسا کام کے اس کا محلی چھاتے چاہتے کوفہ شہر حالے بھی کچھ لوگ حسین اور پیار کرنے والے تھے ہمدردی رکھنے والے تھے حالے بھی ہیں جڑا پارٹی نے بندہ ترٹ کے نہ تو باہر نکل کے پارٹی چھوڑ کے گل کرنا ہر بندہ اللہ سے جلد بزرے بھائی یہ بیچ رہ کے آ رہے اس پر تو چونکہ اس پارٹی نہ بندہ ہوں اس گروپ نہ بندہ ہوں تو تے چھاتے چڑھ کے دے حسین دی مخالف تے حسین دی مخالفت تے حسین دی قرآنیاں بیان کا تاکہ لوگوں نے دل جو ہمدردی تے محبت تے احترام تے عقیدت نکل بجے اڈا کام ہوئے سی تو انہی جان بچ ہوئے سی حضرت قیس بن مسعود بولے اللہ کا سودا تباہ آوے
جان بچہ سے چھوڑ دے تو کہ بالکل فرمایا بلا ذرا کوفہ والے ہمیں کھڑا ذرا ایک باری جانا کٹھا تو ہوئے نظر او سارا شہر ڈنڈورا پٹیا گیا آؤ بھائی بہت ضروری اعلان ہے گورنمنٹ کی طرف گورنر کوفہ بلا رو زمانہ شہر کوفہ کٹھا ہو گیا حضرت قیس بن مسر آقا حسین نے بولا گرفتار حضرت کی چوتے چھاتے لے آیا پچھے تلوار نہیں ہے جو اسی بلٹ مار کے پسٹل کان پٹی گاٹ آپ کو بھی ہاں بھائی دیکھ لا یاد میں نے فلانا پہ ہو پسٹل اتھے پہ ہوتے بندہ آکھنا کہ میں نے یہ نہیں فلانا پہ ہو کان پٹی دی انہوں تلوار نہیں انہوں سیدھے کتے انہوں آگے ہاں بھائی کار حسین نہیں برائیاں میں سارے آپ استغفر سارے آپ نام آئے انہوں نے ادھر تلوارہ نگیاں ادھر عوام کو پھر سامنے ادھر حسین نہ غلام حسین سے کھائے ہی تیار وقف نہیں چھوڑنا مرنے مر بینا آقا حسین نہ غلام حضرت قیس بن مسر تے کھڑے ہو کے اللہ دی حمد کملی والدی نات بیان کی خطبہ پڑھیا اللہ رب العزت دی حمد کملی والدی سنا بیان کرنے بعد فرمان کوفیو میں نے پتا ہے ابن زیاد میں نے مار دے گا میں نے چھٹے گا نہیں میری جان لے دے گا ایک نگیاں تلوار ہمارے میرے سامنے کھڑوتے ہیں میرا سارا کلام کر دے لیکن مارن تو پہلا میں تک دسنا چاہا مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک ایسے کائنات تک ماں نے کوئی ایسی ماں فاطمہ کی زمین نہیں جنہیں پتر حسین لیا جو میرا امام جبریل نے کیا انہیں دربار ماری دھکا دیتا او محل کوئی چھت تو حضرت قیس بن مسر تھلے آگے بیٹھے ہڈیاں بھاج گئیاں تڑپ رہے تڑپ دیا بھی کہتے نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا حسین سا ماشاءاللہ حسین سا زمین سمان میں حسین سا کوئی نہیں زمین بابا پھر مدینے کا شہزادہ کون ہے فرمایا حسین نثار کوئی حسین نثار مرضی مرضی نہ پیار پیار نہ محبت محبت نہ رونق رونق نہ دل لگی نہ حسین
حسین سخی ماں کا پتر ہے تیری ماں بھی سخی ہے تیرا بابا علی بھی سخی تیرے نانا مصطفیٰ بھی سخی ہے کوئی نہیں ہے خالی یہ بندے کہنے کو مولوی صاحب کے کہنا اپنی موجودگی مدرس نہیں تھی تسی میں بے نیاز ہے اس گل بالکل بے نیاز ہے اس گل مجھے ایک گل سمجھتے سی وہ مجمع نے اتنا اندازہ ہو گیا نا وہ مجمع سبحان اللہ آنکھیں نہ جڑے چہرے نے تاثرات ہونے وہ بالکل سکرین ہو گیا پتہ میں لگنا ہونا بھی اندر محبت دے آل بیت یا محبت دے صحابہ جڑی گل بھی انہیں اندازہ کرنا سکرینہ تو ہے نا بالکل 1% بھی بندہ کہ نا بھئی ایک بندہ بھی ہے جانے کہ جڑا محبت آڑا نہ ہوئے محبت پر اتنا بھی شاک ہے تو انہیں نصیبہ آڑی پہنے محبت آڑی پہنے حضرت سیدہ زینب الکبی نے آقا حسین سخی و لجوالو سخی ماں دے پتر سخی بابا دے بیٹے مصطفیٰ کریم جنہاں دے نواسی ہو تیرا گھرانہ سخی ہے آج تک تھوڑے دروازے تو خالی کو واپس نہیں گیا تو میں زینب سوالی بن کے آئی ہوں آقا حسین میں سوالی بن کے آئی ہوں بابا علی نہیں ماں فاطمہ الزہرا نہیں بھائی حسن نہیں نانا مصطفیٰ نہیں حضرت عباس ابن علی محمد ابن علی ابو بکر ابن علی حضرت جعفر ابن علی حضرت عبداللہ ابن علی سارے دین شہید ہو گئے بھتیجے قاسم شہید ہو گئے کوئی آسرا نہیں کوئی سہارا نہیں تھوڑے در پہ سوالی بن کے آئی ہوں آقا حسین سخیاں بھی اولاد ہے میں نے خالی واپس نہ بھیجنا امام علی مقام نے فرما دینا آج تو میری بہن ہے میرے دروازے بھی آئی ہے واقعی میں آل بیت نبوت والا میں آل بیت والا واقعی سخی کرانا ہے کوئی بھی سوالی سارے در تو خالی نہیں گیا زینب تو سوال کر میں حسین تیرا سوال پورا کروں گا لیکن ہجل دے جا دے زینب میں مدینے ہوں گا تو میرے دروازے سوال کرنا دی میں اٹھتیاں کتارا دے گا میں سونا چاہتی میں جواہرات دے گا اے زینب سوال کر لیکن سوال کرنا تو پہلا اے خیال رکھنا آج اے حسین مدینے والا حسین نہیں آج کربلا والا حسین اے حسین پردیسی حسین اے حسین مسافر حسین اے حسین بھوکا تے پیاسا تے جگراتیاں دا ماریا حسین اے بھائیاں کو قربان کرنے والا حسین سوال کرنے بس نہ خیال رکھنا حضرت سیدہ زینب الکبی نے آقا حسین میں اٹھدیا قطارہ منگڑ نہیں آئی میں سونا چاندی من دنیا منگڑ نہیں آئی میرا سوال ہے میرا سوال ہے کملی والے دا فرمان ہے صدقہ رد البلا صدقہ بلاما نو رد کر دینا ہے بلاما دور کر دینا ہے مشکلیں ٹل جاتی ہیں امتحان ٹل جانے ہیں حسین تسی اگر مدینے والے حسین نہیں میں زینب بھی مدینے والی زینب نہیں تسی مدینے ہوں گے مصیبت آ جاندی میں زینب بھی تے اٹھاریاں قطارہ صدقے کرتی میرے پیر تے مصیبت آ گئی ہے مشکل آ گئی ہے امتحان آ گیا ہے آقا حسین میں بھی دیکھ کر بلا والی زینب میرے کو اٹھاریاں قطارہ میں سونے چاندی تے جواہرات میں ہاں میری کل کائنات اونو محمد نے آقا حسین اجازت مانائی اجازت دلائے فرماؤ میں آنو محمد نو آپ دل قدمت قربان کرنا چاہنی ہیں توجہ 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 رکھے آجے امام علی مقام نے فرمایا نام زینب پھر آپ بہنا کا مان ہوتے ہیں میں کہ میں تیری بہت خالی کر سکتا ہوں کوئی اجازت
حسین تسی مدینہ چھوڑ سکتے ہو، میں زینب بھی مدینہ چھوڑیا، تسی مکہ چھوڑ سکتے ہو، میں زینب بھی مدینہ چھوڑیا، کہ میرے نامہ جان کا بھی دین، اگر تسی علی دے پتر ہو میں بھی علی دی دھی ہاں، اگر تسی فاطمہ تو زہرا دے جائے ہو میں بھی تو فاطمہ تو زہرا دا بیٹا ہے۔ اے حسین تسی چوڑی دے سکتے ہو، میں زینب بھی چوڑی دے سکتی ہوں۔ ذرا دونوں کا کردار ہے، حضرت سیدہ زینب کا بھی حضرت امام علی مقام، کوئی بندہ کسی بھی مسئلے کی کوئی حوالہ کٹ کے لایا، کوئی جملہ کٹ کے لایا، چلے بیت اپنے موقف کو پچھاڑ کے بندہ کو فیصلہ کر لینا تو پہلے نہیں سمجھنا نہیں کہ نقصان ہے، لیکن جس کا نقصان ہو جائے پھر ہر بندہ کہنا میرا میں آنکھیں بھی ہے کہ یہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، انہیں دیکھ نقصان آیا نہیں بھائی یہ کام نہیں چھوڑ، جس کا نقصان ظاہر ہو جائے پھر تو پیچھے ہٹ جانے دینا، سارے زمانے کا اصول، سارے زمانے کا طریقہ، اور خاص کر نقصان باقی نے چھوڑو جتنے سر جان کا خطرہ ہو گیا وہ دھار کو فوراً ہاتھ اٹھا لینا، سارا زمانہ یہ چیز کرتا تاریخ ہوگا حالات میں پاکستان انڈیا مذاکرات، افغانستان مذاکرات، امریکہ طالبان مذاکرات، ایران امریکہ مذاکرات، ترکی رشیا مذاکرات، جس میں بھی سیر جان کا خطرہ ہو رہے ان سے لوگ ہاتھ بتا کے سر بچا لیتے ہیں، واہ حسین تم ہی ہاتھ دے کے سر بچا سکتا سے، لیکن حسین ہاتھ دے کے سر نہیں بچایا، حسین سر دے کے اپنا مقدس ہاتھ بچایا۔ نہیں سر جا سکے یہ ہاتھ کوئی عام ہاتھ سے یہ ہاتھ میں پلیٹر ہاتھ سے دے ہوں اور میں سن لکھ کے دینا کر یہ واقعہ کربلا نہ ہوتا اور حسین کا یہ کردار نہ ہوتا، اچھے برے دی تمیز ہی کوئی نہیں، حرام حلال چنگے ماڑے دی گالی ساری زندگی لوگ کا میں ٹھیک ہے حسین پلید ہے انہیں سامنے معذلہ جزید پلید ہے آقا حسین انہیں اسی بات تکیب کی اور کتنا پلید ہے مستند اس نے زمانے میں کیوں نہ بہنوں نہ ماؤں نہ نکاح انہیں اس نے زمانے سے جائز ہے جیون کیا بہنوں نہ لوگ نکاح پہ کرنے ہوں اگر وہ آغاز ہے خبر سنے ہو نتیجہ کھڑے لوگ آگے وہ جی نہ لوگ نہ روانوں دی موقع پر بنا آباد نباسی غم حسین یہ شہادتوں کی جنگ تھی یہ اقتدار کا معاملہ تھا یہ پولیٹیکل وار تھی یہ کوئی ایسا دین کا مسئلہ نہیں تھا تسی مان دسو اگر اس زمانے دیو بہنوں باؤں نال اگر اس زمانے نکاح جائز ہے اگر اس سلسلہ آج تک چلتا آویا حسین اس کے سامنے کھلونا نہیں آج اس معاشرے میں کیا حال ہے آج کوئی ماں دھی کوئی بہن کوئی رشتے میں تقدس ہویا کوئی پہچان ہویا بولو اور دنیا لفظ نہ اگر میں کبھی اگر آج یہ بات پہچان کر نہیں نکاح نہیں کرنے لیکن انہوں نے اگر انہوں رشتے میں بات تقدس نہیں تو اس مطلب بات ایسا امام علی مقام تھا ایسا وفات نہیں جی کدے آج بھی حال کی ہے یہ ہم تو سیاح سب نہیں کہ اڈے مالے چڑھے گرائیں جو کوئی بندہ اپنی بہنوں دیونا غلط نہیں ٹھیک ہے لیکن وہ جڑی کہنی بہن ہے وہ تھوڑی بہن نے نکاح کے علاوہ المسلم و المسلم ایک مصطفیٰ کریم نے فرمان نہیں توڑی گھی میں جڑے توڑے براؤ نہیں ہے توڑے گواڑی نہیں ہے توڑے مالے دار اس کی بیٹی توڑی دیو نہیں عزت اس کی عزت کوئی نہیں بولو نا
تو جی کہڑی واسطے رائے چ کھا رہے ہیں کہ تھوڑی واسطے رائے چ کوئی نہیں کھا سی اسی ویسے عجیب حسینی ہیں کوڑا اڈے تو بڑا بندے جتنا کوڑ رفانس سے کولے کہے بندے کولے کوڑ مارنا ہے نا بے نمازی سی آج ناراض رہتے ہو نماز انشاءاللہ فرسان لیکن جڑی گل آ بجے وہ میں اندر ڈکی تو وقت اندر گل پہ اس میں بات کرنا چاہیے وہ ایک تو وہ بندہ جی بیٹھا جنہیں صرف پردہ کرنا ہی نہیں یاد تو جڑے کرنے والی انہوں نے کتنا خیال رکھا بس مڑ کے اسی حسینی بھی نہیں ہیں بس اتنا میں حسینیت حسینیت گل کرنے پر سمجھ شہادت سننا تھوڑے جے ٹائم ایک سوڑی کار سنا حسینیت کاش کے حسینیت کاش کے حسینیت حسینیت اگر تس نے اس گراں حسینیت زندہ باد ہے کوئی بندہ اعتبار پور نہ مرے نہیں کھڑے جواب جو مارنے نے پور تو تک یاد کھڑا کر دو بگونے کے ساتھ تسی پہ مارو تے اسی ٹھوکساں حسینی ہے یوں میں پہلے آپ کیا یوں مانا نہیں شاک میں تھوڑے موج کر کے ڈالنا چاہنا آپ نے موج میں کوئی گلن بننے پاس آتا آج تو بات پور نہیں مارا حسینی آج تو بات کوئی بندہ نماز نہ بسائے حسینی کوئی بندہ آج تو بات محفل شروع ننگا نہ آگا حسینی کوئی بندہ بھی کہڑے دیو بیٹھ دے نظر چاہ کے تکے حسینی اسی گڑی میں نے بنے بی بی تاکہ بڑا دانے میں بی بی قد دیموں کر کے کھانا سی یہ طریقہ نہیں نہیں کرنا بی بی پہلی گالے باہر نکلنا ہی نہیں اس نے اجازت ہی نہیں کہ ضروری کمیں واسے گھروں نکلی پہ گلی چاہ گئے تو دا کامے قد دیموں کر کے کھانا کو اسنا را دے ازائی قسم توڑی بھی بہن باہر نکلی لوگا جو احترام نہ کی تو میں نے گربان آ گئے بارو بھی تو بندہ آگے کہا کہ جیسے فلانے گران کہنے یار ہوتے اتنی عورت نہیں قدر پہلی گالے عورت باہر نکلنی نہیں اگر نکل پوے قسم ادنی مڑل قد دیموں کر کے کھانا نہیں جہاں جتے اتنا عورت نے احترام ہے اتنی عزت ہے کہ تھوڑے گران شروع ہو سی نارانے شروع ہو سی نارانے شروع ہو سی ایک تک میں تو صحیح کر رہا ہوں پولیس سے گورنمنٹ جڑی مرضی آئی ہوتا ہے ایک کام غلط نہیں کر رہا ہوں یہ تو اثر تو سکر رہا ہوں حسینی اور ایک کام کرو تو ساں پتہ میں جیسے وعدہ کو کرنا میں کہنا کرائی تو میں اپنا بھی وعدہ کرنا ساری زندگی کو ایک روپیہ پیٹرول نہ مان بنی میں گربان پکڑ کے لیا مفت تقریرہ کر سنے پر کچھ کرو تو صحیح والی مولوی صاحب آ گئے بھرمنی تیل پکا سکتی چاول بننے گئے تقریر ہو گئی مولوی صاحب اپنی جیب بھر کے دی تے ہلکی جی وچوں ساؤنڈ آ گئی تے بھری گئی ہلکی جی نہ کھانا نہیں بھی بھری گئی ہلکے جی ساتھ وہ میں ایک جی جو یہ جڑا سی کھلا دیتے چلیس میں دے تاشا غنیمہ بنا نا وہ میں تقریر ایک جی کی تھی میں سنگی اگیٹ میں مولوی پانے کیا ہاتھ بیان کیتا ہی واہ 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 پوری تقریر مقیم آن بیڑا پیڑا بول بھی میں سنگی بیڑا ماں پہنا کہ تو اس تو بعد نہ آیا ہے بس وہ اپنا تو بند کرائی ہے نا نالسان بھی کرائی ہے بھائی یہ اسلام نہیں ہے کیا اگر صبح 8 بجے مثال ہے سارے لوگ پورا محلہ اکٹھا ہو جائے مسجد میں اور آ کر قرآن مجید کی تلاوت کرے آدھا گھنٹہ پھر درود شریف اور ذکر اذکار کرے پھر 1 گھنٹہ پورا ہونے کے بعد پھر وہ دعا کرے سے مانگ لے تو مجھے بتائیں تبرک رکھنا ٹھیک ہے جائز ہے لیکن کیا وہ تبرک قرآن کے یہ ثواب یہ پانی کا محتاج ہے قرآن نمک کا محتاج ہے دودھ کا محتاج ہے اور اگر 8 بجے 9 بجے کے دعا ہو جائے اور وہ بہت سارا پڑا کھایا اس بزرگ کو یہ مرحوم کو یہ مرحومہ کو ساتھ ثواب کر دے اور پھر گھروں گھری چلے جائیں اس بوڑھی جدے گھر ہوئی اگر اس اسی 1.5 لاکھ کی پھٹی نہ لائیے این ہی سارے ثواب کر رہی ہے کوئی جرم بولے نہیں بولے نہیں یہ جی کرنا خالی یعنی یہ حسینیت ہے وہ حسین اپنے کنبے تک قربان کر رہا ہے کیوں اقدار شریعت
تو پھر اس کا مطلب ہے ہم اس قربانی کو ضائع کر رہے ہیں، اس مشن کے ساتھ ہم مخلص نہیں ہیں۔ اور اگر مخلص ہیں اور ہیں، اگر ہیں اور ہیں تو پھر ان پہ عمل کرنا چاہیے نہ کرو۔ نہیں ہوں بولو پھر اگے سیدہ زینب امام علی مقام کے سامنے بول رہی ہے، آپ کا لہجہ بدل گیا، رنگ بدل گیا، فرمایا یہ دین صرف تیرے نانے کا نہیں حسین، آپ نے بھائیوں کو قربان کیا، بھتیجوں کو قربان کیا، آپ کے بھائی، آپ نے بھائی قربان کیے، میں نے بھی، وہ میرے بھی بھائی ہیں، آپ نے مکہ چھوڑا، میں نے مکہ چھوڑا، آپ نے مدینہ چھوڑا، میں نے مدینہ چھوڑا، آپ کربلا آئے، میں کربلا آئی، آپ راتے جا کے، میں راتے جا کے، آپ بھوکے زینب بھوکی، آپ پیاسے، میں زینب پیاسی، اگر حسین تو چوڑی دے سکتا ہے، میں زینب بھی چوڑی دے سکنی ہوں، میں بھی دے سکتی ہوں، میرے بھی نانے کا دین ہے۔ امام علی مقام میں جب سیدہ زینب دا حوصلہ ویکھیا، سیدہ زینب دا ایثار ویکھیا، سیدہ زینب کا سپیڑ میں چڑھوا ویکھیا، امام علی مقام نے اجازت دی، سیدہ زینب خوش ہو گئی، عرض کر دیا نے حسین اور دیکھو اور محمد نو تیار محل کرا گی اور میدان میں جو تو لے کے آئے گا تیار کر کے بھیجنا میرا کام ہے، حسین میدان میں چلے آنا تیرا کام ہے۔ توجہ حضرت اور محمد عمر 12-13 سال، عمر ادھر کتنی عمر ہے؟ اٹھ کھڑو، ابھی چمو کا سارا بہ جا، عمر 12-13 سال، اور محمد سیدہ زینب نے تیار فرمایا، جنگ سے تیار فرمایا، جنگ سے تیار ہو گئے، اور سیدہ زینب پریوان بچیاں الوداع کر دیا، فرما دیا نے اور محمد میں نے پتہ ہے تھوڑی عمرہ تھوڑیاں نے، میں نے پتہ ہے تو زیادہ جنہ دا تجربہ نہیں، لیکن میدان جا کے نا این نہ ہوئے، ایک کانڈ نہیں لگا دیونے، ایک باری میدان جاؤ پتہ لگ جائے علی کی کچھار تیرے شیر آئے میں، لیکن جا کے تعارف ہے نہیں کروانا، حسین دے بھاجے آیا، اے نہیں دسنا زینب دے پتر آیا، میدان جا کے دسنا یزیدی ہو، اے حسین دے نوکر آیا، اور پھر پتہ لگ جائے میں تجھ معاف کران گی، میں تجھ معاف کران گی، میں دن قیامت تک راضی رہاں گی، اگر حسین تو قربان ہو جاؤ، نانے کے دین تو قربان ہو جاؤ، تو میں سزا دے میدان چاہے، توجہ یزیدیاں نے بیٹھیا، انہاں کیا بچے تڑی لڑن دی عمر نہیں، جاؤ واپس چلے جاؤ، ساری جنگ دوڑے رہا نہیں، ساری جنگ حسین ڈالے، اور اب یاو محمد تو میں سزا دے بولے، فرمایا یا یزیدیو اسی واپس نہیں آؤں گے، اسی عثمان کا تو نہیں پیتا، اسی سیدہ زینب کا تو پیتا ہے، اسی واپس جان والے نہیں، ماں نے سانو واپس جان واسے نہیں بھیجیا، آؤ میدان جو میں شہزادے حملہ کیتا، اللہ دی قسم مورخین لکھ دے ہے تے بچے نے، لیکن جدو تو میں شہزادے حملہ کیتا، یزیدیاں دیا چیکاں نکل گئیاں، یزیدی پہ کہنے نے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا۔ اس اذان واسے آنا محمد، اس نماز واسے آنا محمد، انہاں مسجدہ دی آبادیاں واسے آنا محمد، قرآن دی عظمت واسے آنا محمد، شریعت مصطفیٰ واسے آنا محمد، محراب و منبر آنا محمد، انہاں اپنی جانا قربان کی دیا نے، اہل بیت نے جانا قربان کی دیا نے، تو میں شہزادے لڑ دے رہے، لڑ دے رہے، لڑ دے رہے،
शहीद हो गए। इमाम अली मकाम आए, दोनों शहजादियों ने उठाया, लाशा खेमे तक लेके आए। आके देखिया सैयदा ज़ैनब मसल्ले पे बैठी हुई ने, रब दी बरकत चलते जा पई कर दिया ने। ऐ मौला मेरी कुल कायनात अनो मोहम्मद ने, इन्हां तो इलावा मेरी गोद मेरी झोली च कोई सरमाया नहीं। मौला तेरे दीन वास्ते पेश कर देते ने। मौला मेरा नजराना कबूल फरमाना, मेरा सदका कबूल फरमाना। सैयदा ज़ैनब भैया दुआवां कर दिया। इमाम अली मकाम शहजादियां दी लाशां रखियां। फरमाया ज़ैनब हाथ फेर लब मुंह दे, रब तोड़ी दुआ कबूल कर लई। सैयदा ज़ैनब अपने शहजादियां दी लाशां देखियां, ज़बान चो अल्फाज जारी हुए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आका हुसैन बोले मौला हुण तां राज़ी है ना, जिन्हां मैनू संभाल लिया मैं उन्हां नूं पिया संभालना, जिन्हां मैनू उठा बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तौकीर, नारे हैदरी, नारे करबला, नारे अहले सुन्नत। गुलशन नबूवत दे ओ फुल जिहड़े हले तक पूरे खिले भी नहीं। आका हुसैन पर अर्ज करते ने मौला हुण तां राज़ी है ना। वेख मैं कासिम दिता है पिछा नहीं हटिया, वेख मैं अब्बास दिता है पिछा नहीं हटिया, वेख मैं औनो मोहम्मद दिते ने पिछा नहीं हटिया। मेरा विधान कहता तो आसमान के मलाइका भी बोल उठे कि सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, सुल्तान करबला। माशाअल्लाह सुल्तान करबला। 10 मिनट दूंगा मैं आपके सुल्तान करबला। जिदा जिदा सलाम जाए, जेड़ा जेड़ा भेजना चाहता है सुल्तान करबला को हमारा। एक वक्त सैयदा ज़ैनब इमाम अली मकाम को खलोती और दूसरा वक्त इमाम सैयदा ज़ैनब को खलोते। फरमान दिन पे ज़ैनब मेरा इम्तिहान मुकम्मल होने वाला है, तेरा इम्तिहान शुरू होने वाला है। सैयदा ज़ैनब दी अक्खां चों दूर आ गए। उन्हें आख्या केड़ा इम्तिहान है? इस बाद पुत्रा दी जोड़ी दिती है, अली अकबर अली असगर दिते ने, भरा दिते ने, भतीजे दिते ने, वीर दिते ने। हुसैन मदीना छोड़े आए, प्यासी रही भूखी रही। हर इम्तिहान है तुहाडे नाल, केड़ा इम्तिहान है जेड़ा तुहाडा मुकम्मल होने वाला है, मेरा शुरू होने वाला है। आका हुसैन ने फरमाया ज़ैनब हर इम्तिहान मुश्किल विच तू मेरे नाल आई। तू ज़ैनब बन के नहीं, तू हसन बन के मेरे नाल खलोती है। ज़ैनब तू हर मौके ते मेरा साथ देता है, लेकिन तेरा इम्तिहान शुरू होने वाला है। जदों वीर अब्बास शहीद है, जदों वीरां दियां लाशां आईयां तू रोई, तेरे अश्रू डिगे ते पूजन वाला मैं, तेरे सिर ते हाथ रखण वाला मैं, तेनों गल नाल लाण वाला मैं, तेरे दर्द वडावण वाला मैं। जदों भांजियां दियां भतीजियां दियां लाशां आईयां, जदों पुत्रां दियां लाशां आईयां, तेरे दर्द वडावण वाला कौन? आका हुसैन। तुसी फरमाया ज़ैनब तू खलोती मेरे नाल, मैं हुसैन तेरे नाल खलोता वां। तू मेरा आसरा, मैं तेरा आसरा, तू मेरा सहारा, मैं तेरा सहारा। ज़ैनब तेरा इम्तिहान ले ले। और हुसैन खुद मैदान जान लगा है। थोड़ी देर तो बाद मेरी सवारी खाली आएगी, तू रोएगी, तेनू
حسین نہیں ہوئے گا، تیرے درد وڈاون والا نہیں ہوئے گا، زینب انہاں لاشاں تے پیرا اے تیرا امتحان ہوئے گا، زین العابدین دا خیال اے تیرا امتحان ہوئے گا، شہبانوں نو سنبھالنا اے تیرا امتحان ہوئے گا، سکینہ دے سوالوں دے جواب تینوں تے پتہ ہے نا، میں عشاء دی نماز پڑھ کے آنا ماں، سکینہ نو بازو تے لٹاؤنا ماں، پھر سورہ ملک دی تلاوت سنانا ماں، پھر لوری سورہ ملک دی سکینہ سو جاندی ہے، اج دی رات اج رات اج دی رات جدوں عشاء دا وقت گزرے گا، میری سکینہ تیرا پلہ پکڑ کے پوچھے گی پھوپھو جان میری لونی کا وقت ہو گیا ہے، پر اب لونی تے امن والا نہیں ہے۔ اور پھر ہویا بھی یہ رات پئی سکینہ لبدی نہیں، سیدہ زینب امام زین العابدین کو سکینہ نہیں، شہربانوں تواڈے کو سکینہ نہیں، ہر پاسے ہر خیمے چ پھردیاں نے نہیں، سیدہ زینب آئیاں لاش والے پاسے جتے امام دی لاش، سیدہ سکینہ بابا کے قدموں سے لیٹی ہوئی ستی ہوئی ہے، سیدہ زینب نے اٹھایا، سکینہ تو پیروں چے نہیں تو تباہاں تے سوندیاں، سکینہ روکیوں نہ کیا پھپھو میں بازو ویکھے، سر رکھن دی تھاں کوئی نہیں، چھاتی تے سر دیکھیا سر رکھن دی تھاں کوئی نہیں، امام پہ فرمانے نے زینب یہ تیرا امتحان ہوئے گا، لیکن زینب میں تینوں دسنا ہوں یہ امتحان نہ کھائے، لیکن اوکھے امتحان نے جو کامیاب ہونے انج کرنا، جدوں حسین میدان کربلا جائے نا، زینب پھر زینب نہیں پھر تو حسین بن جانا۔ پھر ذوالفقار حیدری امام مصطفیٰ کریم دا ذرا حضرت حمزہ دی بھال جعفر تیار دی رضوان اللہ علیہ مجمعین پکڑ کے میرا امام تیار ہویا، میرا امام میدان کربلا چ آیا، جملہ ذکر لگا، میرا امام ٹریا یزیدی فوج کی طرف، توجہ رکھے آجے ہر پاسوں حسین رک جا، حسین اگے نہ جا، حسین واپس چلا جا، حسین سامنے موت کھلوتی ہے، میرا امام ذوالفقار حیدری تاڑ کے بولیا، فرمایا حسین موت کھلو ڈران والے ہو، حسین ڈر نہ لاؤ کہ سامنے موت کھلوتی ہے، موت نہ جا کے ڈراؤ تیرے سامنے حسین کھلوتی ہے۔ حسین سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، انہاں کیا بیعت، فرمایا بیعت نہیں، انہاں کیا جنگ، فرمایا میں فتح خیبر کا پتر ہوں، جنگ تو بچڑ والا نہیں، انہاں دا خیال بھکا، انہاں دا خیال پیاسا، انہاں دا خیال جگراتے، انہاں دا خیال درداں دا ماریا، گرامہ دے درد پتران دے درد، اور اس سارے بڑے ڈاڈے ایک ایک درد بڑا ڈاڈا، رومیہ کشمیر بولے فرمان نے باپ مرے سر ننگا یورے میں ماں مرے کر لے
بھی ہے تیرے آیا بھی ہے راتاں دا جاگیا بھی سفراں دا تھکیا بھی پھر زخماں دا ماریا کیونکہ کٹے بازو بھی آپ بچائے ہو لاشاں دے ٹکڑے بھی اکٹھے آپ کیتے نے علی اکبر دی لاش اٹھا کے بھی آپ کے آئے حالانکہ اصغر وچوں تیر بھی اچھی کڑے آئے درداں دا ماریا کھلو نہیں پائے گا لیکن انہوں پتہ نہیں اے سامنے جڑا حسین نے ایڈیاں لگا وچ شیر خدا دا خون جو ہی حملہ ہویا حسین میں ذوالفقار حیدری چل پئی امام حسین دی تلوار چلی لشکر بتر بتر صفا پہ ترتیب ہو گئی صفا بج گئی گاجر مولی کی طرح یزیدی پہ کرتے نے عمر بن سعد بولیا فرمایا پیچھا ہٹ جاؤ اے شامیوں تے کوفیوں تانوں پتہ ہی نہیں کون آیا ہے تے یہ پیا لگدا ہے حسین نہیں کربلا چ خود علی آیا ہے دور ہو جاؤ نیڑے نہیں تیروں دی برسات کمزور ہو جائے پھر نیزے پھر تلوار قریب نہیں جانا یہ شیر خدا دا تیر بچن لگ پے اس وجود وچ جڑا بڑا نازاں دا پڑیا ہویا جدا وجود انہا نازک کے سونا سیر نہیں چاہتا میرے سجدے تو کھوے گا دکھ نہ جائے جڑا حسین دے اہنے سارے دکھ دا خیال رکھا کیوں جس ہمیں ناز نہیں نازاں دا پڑیا کدی جوڑے عرشاں تو آمن کدی جبریل جھولا جھولا آمن کدی صدیق اکبر اٹھ کے ممبر انہوں سے چھوڑا جنہوں کدے لینڈ وچ عمر فاروق نہ لاما جنہوں ہر کوئی لاڈا نہ پار پار کے شاید بولا سکا کل ازار فاطمہ خاروں میں گر گیا گل ازار فاطمہ گل ازار فاطمہ خاروں میں گر گیا تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا 113 زخم تیران دے جسم نازنین تے لگے پھر نیزیاں دیوار 34 زخم نیزیاں دے 24 زخم تلواراں دے میرا حسین سواری تو تھلے آیا لیکن حالت سجدہ ہے شمرزل جوشن یا خولی مر ہندس دن ایک نے بعد کے اگے آقا حسین دا سر قلم کیتا سر قلم کر کے نیزے تے چڑھایا آپ دی سواری مرتجز الحیات کتاب دا ناس مصنف نے لکھیا توجہ آپ دی سواری دوڑ پئی پکڑ لیا نام مرتجز حسین رضی اللہ عنہ دے گھوڑے دا مرتجز انہاں قابو کرن دی کوشش کی تھی 26 بندے الحیات کتاب دے 26 بندے یزیدیاں دے آقا حسین دے گھوڑے مرتجز نے مارے 9 گھوڑے مرتجز نے مارے 9 گھوڑے 26 یزیدی مرتجز نے مارے عمر بن سعد بولیا سکے چھاڑ دیو ویکھو کرتا کی جدو انہوں چھڑیا دوڑ کے لاشے حسین پڑھا آگے سیر رکھے سیر رب کے خیام بل دوڑیا جدو خیمے دے نیڑے پہنچیا
کہ بعد جو پینو دیکھ دیا نے سیدہ سکینہ آپ بول پیا اے نا ترکتا ابھی یا مرتجز حضرت زینب بولیا اے نا ترکتا اخی یا مرتجز اور مرتجز آ گیا میرا ویر حسین کتھے چھوڑا ہے. یہ دو شہزادیاں دی دو شخصیتاں دی دو لوگاں دی جنگ نہیں، یہ دو نظریات دی جنگ ہے. ایک نظریہ یزیدیت، ایک نظریہ حسینیت. اگر شخصیات دی جنگ ہوندی تو یزید جت گیا، لیکن نظریے دی جنگ سی. کوئی یزید کا نام نہیں رکھتا، جنہوں دیکھو نام محمد حسین، نور حسین، عاشق حسین، بلال حسین، فلاں حسین. کیوں؟ یہ نظریہ تھا حسینیت، اور یہ نظریہ جیت گیا. اور یہ ایسے جیتا کہ قیامت تک حسین نے ایسا نمونہ چھوڑا کہ صلاح الدین ایوبی جب وقت آئے پیچھے نہیں ہٹنا، تعداد نہیں دیکھنا، اسلحہ نہیں دیکھنا، پاور نہیں دیکھنا، اپنے مشن اور اپنے موقف پہ کھڑا ہو کر لڑنا دیکھنا. کامیاب تو ہوگا. ابن زیاد پیچھے نہیں ہٹنا، محمد بن قاسم پیچھے نہیں ہٹنا، سلطان ٹیپو پیچھے نہیں ہٹنا، حیدر علی پیچھے نہیں ہٹنا، لڑ جانا. علم الدین پیچھے نہیں ہٹنا، عامر چیمہ پیچھے نہیں ہٹنا، ممتاز قادری پیچھے نہیں ہٹنا. یزیدیت لوٹ کر آتی رہے گی، کبھی سلمان تاثیر کے روپ میں، کبھی رام جے پال کے روپ میں، کبھی قادیانیوں کے روپ میں، کبھی انڈیا اور اسرائیل کے روپ میں. یہ قادیانیت آتی رہے گی، لیکن جو یہ یزیدیت آئے گی تو پھر کردار حسین ہوگا، حسینی ہوں گے. وہ کبھی علم الدین بن کے کھڑے ہو جائیں گے، کبھی ممتاز قادری بن کے کھڑے ہو جائیں گے، کبھی غازی خالد بن کے کھڑے ہو جائیں گے، کبھی ثاقب جلیل بن کے کھڑے ہو جائیں گے، کبھی عامر چیمہ بن کے کھڑے ہو جائیں گے، کبھی صلاح الدین ایوبی بن کے کھڑے ہو جائیں گے، کبھی محمود غزنوی بن کے کھڑے ہو جائیں گے. اب جس طرح قیامت تک یزیدیت لوٹ کر آتی رہے گی، غالب نہیں آ پائے گی، کیونکہ جیسے ہی لوٹ کے آئے گی تو اس کے مقابلے میں حسینیت آ جائے گی. تو محمد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہو جو ہم نشی محمل نہ کر قبول. چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.